الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فضا عالم کی یہ کہتی ہے تباہی آنے والی ہے. فضا عالم کی یہ کہتی ہے تباہی آنے والی ہے. دنیا اپنے ہاتھوں سے قیامت لانے والی ہے. فریب و مکر کے چکر میں دھوکہ کھانے والی ہے. عمل جیسا کیا سزا ویسے ہی پانے والی ہے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی، اس دنیا کو وجود عطا فرمایا، یہ دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے۔ اور اسی ایک خالق اور ایک مالک کو جو مانتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے، اسی کو نفع اور نقصان کا خالق سمجھتا ہے، مالک سمجھتا ہے، وہی حقیقت میں مومن ہے۔ ورنہ دنیا میں کھڑی کے پجاری بھی بہت ہے اور پڑی کے پجاری بھی بہت ہیں۔ کمی ہے تو صرف ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور اس مان کر زندگی گزارنے والے کی کمی ہے۔ دنیا میں لوگ جیسے جیسے حالات میں مبتلا ہیں تو حالات کا سولوشن اور اس کا حل جو تلاش کرتے ہیں، کبھی وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ کبھی کسی باپو کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی وہ کسی درگاہ پر چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے ہماری مراد پوری ہوگی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو مالک حالات پیدا کرتا ہے وہی مالک اس حالات کو دور کرتا ہے۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری کہیے یا ہمارے عقیدے کا بگاڑ کہیے، آدمی سب کچھ جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن حالات سے پریشان ہو کر کبھی وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی غلط رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ راستے سے بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عقائد کو درست کرو، اور عقائد کو درست کرنے کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے، دینی مجالسوں کی ضرورت ہے، اہل اللہ اور مشائخ کی ضرورت ہے۔ ان کی صحبتوں میں اور ان کی فکروں سے، ان کی محنتوں سے یہ عقائد کی درستگی ہوگی۔ ورنہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن جاتا ہوں، حکیم بن جاتا ہوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیم حکیم خطرے جائیں۔ کتابیں پڑھ کر کسی کو دینی علم حاصل نہیں ہوتا، معلومات حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں دوستو، اس میں سب سے زیادہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ ورنہ دنیا میں حالات تو آتے جاتے ہیں، یہ کلومیٹر کے پتھر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آدمی کی نظر منزل مقصود تک پر ہونی چاہیے، یہ راستے کے جو سنگ میل ہے، کلومیٹر کے پتھر وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ حالات کی مثال ہے۔ ہم سے زیادہ ہمارے اکابر پر حال آتا ہے، ان سے زیادہ صحابہ کرام پر حال آتا ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ حالات کے باوجود مضبوط ایمان والے تھے، مضبوط اعمال والے تھے۔ ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جو جوہر برادران تھے، حضرت مولانا محمد علی جوہر اور حضرت مولانا شوکت علی جوہر،
ان کی بھی بڑی قربانیاں رہی، بڑا کردار رہا ملک کی آزادی میں۔ ایک موقع یہ آیا کہ انگریزوں نے ان کے لیے سزا تجویز کی کہ تمہارے لیے فلاں سزا ہے۔ اب سب سے بڑی سزا تو موت کی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ اب ہمیں پھانسی پر، سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تو انہوں نے بڑے پیارے اشعار کہے۔ اگر ہمیں موت کی خبر ملے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ہمارا ایمان کمزور ہے نا، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ تو شہادت ملنے کی بات ہے، اس لیے انہوں نے اشعار کہے۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ یوں ابر سیاہ کے تو طلبگار بہت ہے، پر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یہ موت سے مجھے کیا ڈراتے ہیں؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ہے۔ اور آخری شعر بڑا زبردست تھا، یہ تو اللہ کے راستے کی موت نصیب ہو رہی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ جو قربانیاں دے کر آیا ہے دنیا میں وہ میرے لیے ہے۔ کسی کی تو مومن کو تمنا ہوتی ہے کہ اللہ وہاں قیامت کے دن میدان محشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ میرا ہے، اور دنیا میں حالات کا سامنا کر کے آیا ہے، اس کے اوپر بہت سے حالات آئے، تکالیفیں آئی، مصیبتیں آئی، لیکن وہ ہمیشہ ثابت قدم رہا۔ تو حالات سے ڈرنا نہیں ہے دوستو، یہ حالات تو آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور جتنے زیادہ حالات ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ آدمی حالات سے ڈر جاتا ہے پھر ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا یہ قیمتی ہیرا عطا فرمایا، اسی کی وجہ سے آج دنیا ہماری مخالفت کر رہی ہے، ہمیں دشمنوں کی نظر سے دیکھ رہی ہے، ہمارے ساتھ نفرتیں کر رہی ہے۔ ورنہ اور تو ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان جیسا قیمتی ہیرا عطا فرمایا۔ آج دنیا اسی ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کی دشمن ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے راستے سے ہٹایا جائے اور ان کے ایمان کو لے لیا جائے۔ جو کچھ ان کے اندر پاور نظر آتا ہے، جو کچھ ان کے اندر بیداریاں ہیں، یہ کسی ایمان کی وجہ سے ہیں۔ اگر ایمان سے ان کو دور کر دو تو پھر یہ کھوکھلے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے اس ایمان کے لیے مارے کھائے، گردنیں کٹوائی، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ داؤ پر لگائے، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آج کسی ایمان کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں دوستو، یہ جتنی بھی شکلیں ہیں
چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو، مدارس کی لائن سے ہو، خانقاہ کی لائن سے ہو، اوامر کی لائن سے ہو، نواہی سے بچانے کی لائن سے ہو، جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہے دوستو، یہ صرف اور صرف ہمارا ایمان بچانے کے لیے۔ طریقے الگ الگ ہیں لیکن سب کا کام ایک ہی ہے، منزل سامنے ایک ہی نظر آتی ہے، راستہ کوئی بھی ہو۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے محنتیں کر رہا ہے، محنتوں میں لگا ہے۔ علماء اپنا کام کر رہے ہیں، مشائخ اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو حضرات تالیف و تصنیف میں لگے ہیں، روزانہ کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ سب محنتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایمان والی محنت لے کر، دعوت والی محنت لے کر۔ اسی ایمان کے چرچے گھر گھر ہونے چاہیے۔ مسجد مسجد تو ہو رہے ہیں، اب گھر گھر میں ہونے چاہیے، اس کی فکریں ہو، اس کی محنتیں ہو۔ اور جہاں ہمیں اپنی فکریں ہوتی ہے کہ میں صف اولا میں بیٹھ کر نماز پڑھوں، میں صف اولا کا پابند بن جاؤں، تہجد گزار بن جاؤں، اشراق اور چاشت کی مجھے توفیق ہو جائے، اوابین کی مجھے توفیق مل جائے۔ جہاں آدمی اپنے آپ کی فکر کرتا ہے وہاں اپنے اہل و عیال کی فکر کی بھی ضرورت ہے۔ ان کی بھی فکریں ضروری ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف یہ نہیں کہا کہ تم بچ جاؤ، بلکہ اپنے ساتھ اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی اپنے اعتبار سے نمازوں کا پابند ہے، لیکن گھریلو حالات یہ ہیں کہ اس کے بیوی بچے نماز سے دور ہے، دین سے دور ہے۔ ہمارے قاری صدیق بانکی رحمت اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے ہماری حالت زار دیکھ کر، تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جوان تیری بیٹی بھی ہے، رات دن ٹھکانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ ہمارا جوان بھی نیو ایئر منانے گیا، دوسروں کے رنگ میں یہ بھی رنگ گیا۔ کیا ہے بھائی، تو نائٹ پارٹی ہو رہی، کس خوشی میں؟ نیو ایئر 2018 کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ارے محترم، تیری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، وہ ذرا سوچ کے جتنی عمر لے کر آیا تھا اس کا ایک سال کم ہوا، اس پر خوشی منانی چاہیے یا رونا چاہیے؟ کام نیکی کا تو بھول سے کرتا نہیں، جس کا بنتا ہے تو اس سے ڈرتا نہیں، آنے والی قیامت سے تو بے خبر، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ بتائیے ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کی طرف لے جاتا ہے دوستو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم
ہمیں ترقی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن حقیقت میں روزانہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، ہم موت کے قریب جاتے ہیں، لیکن کوئی تیاری نہیں، کوئی فکر نہیں۔ وہ روزانہ کا جو روٹین ہوتا ہے اسی میں ہماری لائف چل رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دور یہ تھا کہ جب رات کے آخری حصے میں آپ کسی بھی گلی سے گزر جاؤ تو مکان کے اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی، قرآن کریم کے ہم ہمیں اور زمزمے، اور لوگ گنگناتے تھے، راتوں میں تہجد میں اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے تھے، رونے کی آوازیں آتی تھی۔ اور آج یہی امت اور یہی مسلمان گانے بجانے میں اتنی ملوث ہو گئی ہے، پوری رات ہماری یہ پکچروں میں، سینما بینی میں اور ڈراموں میں گزر رہی ہے۔ رات کو 2 بجے 3 بجے سیریلیں دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر ہمارا جوان سوتا ہے وہ فجر کی نماز میں کہاں حاضر ہوگا؟ دکھڑا تو ہمیں اپنے آپ کا رونا ہے، دوسرے کا شکوہ بعد میں کرنا ہے۔ پھر ہمارے اوپر حالات نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ ہم نے خود حالات کو دعوت دی ہے۔ روزانہ آپ دیکھو تو دنیا بھر میں ہر ملک میں مسلمانوں پر حالات ہیں، اور ہمارے یہاں اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے طلاق ثلاثہ، ٹرپل طلاق، اور اس ٹرپل طلاق کو قانوناً جرم قرار دینے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانونی اعتبار سے جرم ہے، گناہ ہے، کوئی آدمی 3 طلاق دے گا تو اسے اتنی سزا ملے گی۔ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 طلاق کی بات تم کر رہے ہو، لیکن اسلام نے تو 1 طلاق کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ اور طلاق جو ہوتی ہے کوئی آدمی شوق سے نہیں دیتا، محبت سے نہیں دیتا، پیار سے نہیں دیتا۔ ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ جس طرح ہوائی جہاز میں ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے، ٹرین میں ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے، بسوں میں ایمرجنسی ایگزٹ، جب کوئی راستہ نہ ہو اخیر میں بچاؤ کی شکل مجبوری کے درجے میں وہاں سے آدمی کو نکلنا ہے۔ یہ طلاق بھی اسلام میں بالکل اسی طرح ہے کہ جب میاں بیوی میں انبن ہو، جب ان کے درمیان آپس میں نبھاؤ کا اور رہنے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آئے تو مجبوری کے درجے میں طلاق کے ذریعے سے وہ علیحدہ ہو جائے، اور اس میں بھی 1 طلاق سے کام چل جاتا ہے۔ ہمارے جوان جانتے نہیں اور ایک دم تیش میں آ کر 3 مرتبہ فائر کر دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق۔ ارے بھائی جو 3 مرتبہ سے کام ہونے والا ہے وہ 1 مرتبہ سے بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ریولور ہے، اس میں 3 گولیاں ہیں، سامنے والے کو 1 گولی لگائیں گے تو وہ مر جائے گا، 3 استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تینوں لگائیں گے تب بھی وہ مرے گا، کام دونوں سے ایک ہی ہونے والا ہے۔ طلاق بھی اسی طرح سے ہے، آپ 1 طلاق دیں گے تو بھی آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، لیکن پھر اس کو دوبارہ آپ لانا چاہتے ہیں تو شریعت نے آسان مسائل رکھے ہیں، بغیر حلالے کے آپ اس کو صرف رجوع کر کے، اگر طلاق رجعی ہو تو رجوع کے ذریعے لا سکتے ہیں، اگر طلاق بائن بھی ہے تو نکاح کے ذریعے سے لا سکتے ہیں، حلالے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم لوگ ایک دم سے غصے میں آ کر دھڑا دھڑ 3 طلاق دے دیتے ہیں، پھر آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس کہ کوئی شارٹ کٹ بتائیے، کوئی مسئلہ بتائیے۔ ارے بھائی آپ نے جتنا اختیار تھا، جتنا پاور تھا وہ ختم کر دیا، اب کہاں سے گنجائش ہوگی؟ یہ غلطی ہماری ہے۔ آج ہم نے لوگوں کی توجہ ہمارے مسائل پر ڈالی، ورنہ اسلام تو صاف ستھرا مذہب ہے۔ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جتنی فکریں اور جتنی کوششیں، جتنی محنتیں یہ ٹرپل طلاق کے بین کرنے پر لگاتے ہیں، اگر آپ کی یہی محنتیں ملک اور حکومت کے ترقی دینے میں آپ استعمال کریں گے، یہ ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔
ہمیں اپنے اسلامی قوانین کو نافذ کرنا، اس پر چلنا اچھی طرح سے آتا ہے، کسی کے دخل اندازی کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ اور دوسری ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے قوانین ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے وفادار بن کر رہو، اس کے قوانین کو فالو کرو، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جہاں شریعت کا مسئلہ، شریعت کا قانون اور ملک کا قانون دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو شریعت پہلے ہے، ملک کا قانون بعد میں۔ جہاں شریعت ہمیں قانون پر عمل کرنا سکھاتی ہے، اس قانون کو تو ہم مانیں گے، اس پر چلیں گے، لیکن جب مسئلہ آئے گا شریعت کے قانون میں اور ملکی قانون میں تو ہم کسی بھی حالت میں قانون شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے، ملک کے قانون کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں ہم کسی انسان کی اور کسی ملک کے قانون کی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے شریعت مقدم ہے، اسلام مقدم ہے، یہ چاہے کتنی بھی بین لگا دے، کتنی بھی پابندی لگا دے، لیکن شریعت کا قانون بدلنے والا نہیں، مسئلہ بدلنے والا نہیں، یہ ہمارا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو قرآن حدیث کے ہم تو پابند ہیں، اس کے فالو کرنے والے، اس کے ماننے والے ہیں، وہ جو کہے گا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن آج یہ حالات اور ماحول ہم نے پیدا کیے۔ میں نے اپنے بعض دوستوں سے تحقیق کی جو کورٹ کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ جب جاتے ہو آپ کی تاریخ ہوتی ہے جو جہاں پر شوہر اور بیوی کی جو سول کورٹ ہوتا ہے وہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے، کیا مسلم خواتین بھی ہوتی ہیں، مسلم کیسز بھی ہوتے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب غیر مسلم سے زیادہ مسلمان سب سے زیادہ کورٹ کچہری میں نظر آئے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بھائی بہنوں کے جھگڑے، روزانہ عدالتیں، کورٹیں اسی مسلمانوں کے کیسز کے ذریعے بری ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے مسائل اپنے علماء کے پاس، اپنے دوسرے لوگوں کے پاس حل نہیں کریں گے تو نوبت یہی آئے گی کہ پھر حکومت ہمارے مسائل میں دخل اندازی کرے گی۔ ہم 100% اگر مسلمان بنے، 100% اسلام کے فالوور بنے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام کے قوانین کو چھوڑنے کی پابند نہیں کر سکتی۔ آج سے کئی سال پہلے علامہ انور صابری نے ہمارے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا رونا رویا ہے۔ علامہ انور صابری بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، فرماتے ہیں جس دور پہ نازاتی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، اور جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ موت کو بھول گیا ہے آج کا مسلمان، اسی زندگی کو اور اسی دنیا کے رہنے کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کمزوری ہماری ہے، قصور ہمارا ہے، ہم نے اسلام پر 100% عمل نہیں کیا، ورنہ قرآن کریم تو ہمیں تعلیم دیتا ہے اور قرآن کریم ہمیں سبق دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب تعالی شان فرماتے ہیں اے ایمان والو 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے. یہ قرآن کریم ہمیں تعلیم دیتا ہے. 100%، 100% مسلمان بن جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اسلام پر چلنے سے نہیں روک سکتی. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے نجی مسائل میں، مذہبی مسائل میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. لیکن جب قصور ہمارا ہو تو کس کو کہنے جائیں گے؟ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں ہے مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری کہ مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. اگر غلطی ہم کرے، قصور ہمارا ہو اور دوش دوسرے کو دیں گے تو یہ عقل مندی نہیں ہے. پہلے ہمیں 100% مسلمان بننا ہے، پھر ہمیں مسلمان دیکھ کر پوری دنیا مان لے گی کہ نہیں، اسلام مذہب یہی صحیح ہے اور مذہب اسلام کے قوانین اپنی جگہ درست ہے. کوئی دنیا کا ملک، کوئی دنیا کا دوسرا مذہب اسلام میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور آخری ایک بات یہ ہے کہ دنیا چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، لیکن یہ دین جو آیا ہے یہ پنپنے کے لیے آیا ہے، یہ پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہ قیامت تک چلنے والا مذہب ہے. یہ کسی کے دبانے سے دب نہیں جائے گا، کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا. اس کے چلانے کی اور دنیا میں اس کے پھیلانے کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. اور جب اللہ نے اس دین کے چلانے کی فکر لے لی اور اللہ کا یہ وعدہ ہے تو پھر دنیا کبھی بھی اس دین کو مٹا نہیں سکتی. اگر دین کو مٹانے جائیں گے تو خود مٹ جائیں گے، جسے قیامت کہیے. پھر قیامت کا انتظار کرو کہ دنیا سے لوگ دین کو دور کرنا چاہیں گے. آج کی یہ حاضری ہمارے اصل میں جنید بھائی ہے، اسی طرح منا بھائی جری والا ہے، ہمارے وزیر بھائی جو ہے. یہ حضرات کی محبت ہے کہ ہر جمعہ میں علماء کو یہاں بلاتے ہیں اور دین کی نسبت سے بیانات بھی ہوتے ہیں. ان حضرات کی فکروں سے، ان کی محنتوں سے یہاں علماء تشریف لاتے ہیں اور مل جل کر ہمیں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنت بھی قبول فرمائے اور جو بات کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.